الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ذی الحجہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم تیری رضا کے لیے اس سال جتنے بندے بندیوں نے حج کو ادا کیا اور جنہوں نے قربانیاں پیش کی، مولا ان کے حج کو اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں کو بھی حج کی سعادت اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک میں اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کے لیے ایک عظیم قربانی کو پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے یاد خلیل کو باقی رکھنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ لوگ جو مالک نصاب ہیں ان پر ہر سال اس قربانی کو واجب فرما دیا ہے۔ اللہ نے جنہیں توفیق دی انہوں نے قربانی کو ادا کیا۔ اس مہینے میں عن قریب وہ تاریخ بھی آنے والی ہے کہ جس تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کیا گیا، زخمی کیا گیا، اور آپ بھی شہید ہوئے۔ آج کے ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اصحاب رسول سے اور آل رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طرح تمام انبیاء میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن کا سب سے بلند مقام ہے وہ خلفائے راشدین ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بڑا مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
اور پھر ان کے بعد خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان بن عفان ہے۔ عفان بن ابو العاص آپ کے والد کا نام ہے۔ عرب کے قبیلے بنو ہاشم میں ایک شاخ تھی امیہ، آپ کا تعلق اسی قبیلے بنو ہاشم کی شاخ امیہ سے ہے۔ آپ کی ولادت بہت ہی مالدار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا گھرانہ کپڑے کا بہت بڑا کاروباری تھا۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت کے ماحول میں پیدا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اگرچہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو ان تمام تر برائیوں سے محفوظ رکھا تھا جن برائیوں میں عام طور پر اس دور کا ہر انسان پایا جاتا تھا۔ شراب نوشی کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، ناچ گانوں کی محفلوں میں جانا، سود کے دھندے کرنا، غریبوں کے مال گبن کرنا، یہ ساری چیزیں اس دور میں عام تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام تر غلاظتوں سے، ان تمام تر برائیوں سے محفوظ فرمایا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یا قبول اسلام کے بعد جب شراب حرام نہیں تھی، تب بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یعنی پینا تو دور کی بات، کبھی میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی سادہ لباس پہنتے تھے، یعنی کوئی بہت زیادہ رنگ برنگے یا بہت زیادہ مہنگے نہیں، بالکل سادہ کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور قبول اسلام کے بعد تو عثمان غنی نے وہی لباس پہنا جس لباس میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یعنی حضور کی سنت والا لباس پہنا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی میں نے کبھی فضول ترانے، بیہودہ ترانے نہ گنگنائے ہیں، نہ کبھی گنگنانے کا دل ہوا ہے، من چاہا ہے۔ یعنی جب ناچ گانا بالکل عام تھا، ایسے میں بھی آپ فرماتے کہ بیہودہ گانوں سے میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب آپ نے بیعت کی، فرماتے ہیں دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دینے کے بعد پھر میں نے کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا حیادار تھا کہ بند کمرے میں بھی غسل کرتا تو اتنا سمٹ کر غسل کرتا تھا کہ مجھے وہاں بھی حیا آتی تھی۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کی اگر بات کی جائے تو فرمایا گیا کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی دن ایسا نہیں تھا جب ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد نہ کیا ہو۔ اور غلام آزاد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہر بات پر کفارے کے طور پر یہی حکم دیتے تھے کہ غلام کو آزاد کرو۔ تو عثمان غنی کو یہ پتا چل گیا کہ حضور کو غلام آزاد کرنا بہت پسند ہے، تو آپ نے روزانہ ایک غلام آزاد کرنا شروع کر دیا۔ جب جمعہ کا دن آتا تھا تو فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن سیدنا عثمان غنی کی عادت تھی آپ 40 غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن 40 غلام۔ اب یہ 40 غلام کہاں سے آتے تھے؟ تو فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن مارکیٹ لگا کرتا، اس دور میں جمعہ کے دن مارکیٹ ہوا کرتا تھا، اور اس مارکیٹ میں غلام و لونڈی بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ جیسے آج آپ گاؤں دیہات کی طرف چلے جائیں تو جانوروں کا مارکیٹ لگتا ہے کہ فلاں دن فلاں علاقے میں جانوروں کی منڈی لگتی ہے، اور بیچنے والے بھی وہاں تھے، خریدنے والے بھی وہاں تھے۔ اس دور میں انسانوں کے بازار لگتے تھے جس میں غلام اور لونڈیاں خریدے بیچے جاتے تھے۔ جمعہ کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے 40 غلام خریدتے تھے اور انہیں اللہ کے نام پر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں
غلاموں کی قیمت کتنی ہوتی تھی؟ اس دور میں غلام کی قیمت اس کے حسب نسب کے اعتبار سے لگائی جاتی تھی. جتنا اعلیٰ حسب نسب کا ہوتا قیمت اتنی زیادہ ہوتی. پڑھا لکھا ہوتا تو قیمت زیادہ ہوتی. گورا چٹا ہوتا تو قیمت زیادہ ہوتی. ہٹا کٹا ہوتا تو قیمت زیادہ ہوتی. اگر جوان ہوتا تو قیمت زیادہ ہوتی. اگر وہ محنت کش ہوتا تو قیمت زیادہ ہوتی. یعنی جس طرح کا غلام ہوتا تھا قیمت بھی اسی اعتبار سے لگائی جاتی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے سے اچھے غلام خریدتے تھے اور ان غلاموں کو آزاد کرتے. کبھی کبھی فرمایا گیا کہ کسی دن آپ کو غلام نہیں ملتے تھے، شارٹیج ہے، یا آپ کے پہنچنے سے پہلے غلام بک گئے، جیسے چاہیے ویسے نہیں ملے. تو اب یہ نہیں کہ چلو اب 40 غلام خریدنے سے بچ گئے، پیسے بچ گئے، نہیں، بلکہ اگلے جمعہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 80 غلام آزاد فرماتے تھے. یعنی جو ایک ناگا ہو گیا اس کو بھی برابر کرتے، 80 غلام آزاد کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی کے گھر اکثر دعوت ہوتی تھی غریب غربا کی، اور غریبوں کی دعوت کا حال یہ ہوتا کہ جو مالداروں کے لیے یا آپ کے رشتہ داروں کے لیے یا خاص مہمانوں کے لیے کھانا بنتا تھا، سیدنا عثمان غنی اسی قسم کا کھانا غریب غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مسکینوں کے لیے بنواتے تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں تو دعوت کی کیٹیگریز جدا ہوتی ہیں. ہر کسی کو ایک طرح کا کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے. ہمارے یہاں اگر تیجا بھی ہو، 40واں بھی ہو، برسی بھی ہو، وہ دعوت جس پر حق صرف غریبوں کا ہے، تو وہاں بھی ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ مہمانوں کے لیے الگ بنایا جائے گا، رشتہ داروں کے لیے الگ بنایا جائے گا، دوست احباب کے لیے الگ بنایا جائے گا، اور یتیموں بیواؤں کے لیے الگ بنایا جائے گا. ابھی قربانی کا دن گزرا ہے. آپ دیکھیں قربانی میں جب گوشت بانٹنے کی باری آتی تو اس میں بھی ہم سوچتے ہیں یہ والا رکھ لیں، یہ اچھا ہے، یہ والا دے دیں، اچھا یہ رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، یہ اس سے گیا گزرا غریبوں کو دے دیتے ہیں، یہ پڑوسی کو دے دیتے ہیں، یہ یتیموں کو دے دیتے ہیں. تو ہم گوشت بانٹنے میں بھی دیکھتے ہیں اچھا رکھو، اور جو اچھا نہ ہو، پکانے میں تکلیف ہو یا جس کو کھانا لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، وہ غریب غربا میں بانٹ دو. اسی طرح دعوتوں کا بھی حال ہوتا ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی جب غریبوں کی دعوت کرتے تو حال یہ ہوتا، جو مالداروں کے لیے کھانا بنا کرتا تھا وہی کھانا غریب غربا کے لیے بھی بنایا جاتا. اور کمال یہ تھا کہ جب غریبوں کو آپ کھانا کھلاتے تھے تو ان کے درمیان بیٹھ کر خود بھی انہی کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. یہ سیدنا عثمان غنی کی شان. ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دونوں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خزانے لٹاتا ہوں، لیکن میرے مال میں کبھی کمی نہیں آئی. آقا، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بہت برکت عطا کرتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس عمل کی بنیاد میرا کریم اتنی برکت عطا کرتا ہے. یعنی وہ میرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا ہے مجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس سوال کا جواب نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی ایک ایسی دعوت میں تھے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسترخوان پر تشریف فرما تھے. فرمایا گیا کہ سیدنا عثمان غنی جب کھانا کھا رہے تھے تو کھاتے کھاتے ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی نے وہ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے آپ نے اپنے منہ میں رکھ لیا. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ عثمان، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے جو تمہیں برکتیں دی ہے اس برکت کی وجہ کیا ہے؟ عثمان، تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رزق میں خوب برکت عطا فرمایا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کی دی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ پھر نعمت میں کمی نہیں کرتا، نعمت میں اور برکت عطا فرماتا ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہماری پوزیشن تو یہ ہے، لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے شوہر کا کام دھندا نہیں چل رہا ہے، اب پہلے جیسا بزنس نہیں رہا، اب پہلے جیسی روزی نہیں رہی، لیکن گھر کے اندر دیکھیں تو بربادی کا حال پہلے جیسا ہی ہے. رات کا بچا ہوا کھانا، کتنے لوگ ہیں گھر کے افراد جو صبح کھانا پسند کرتے دوسرے دن کھانا پسند کرتے، روٹیاں باسی ہو جائیں تو کھانا پسند نہیں کرتے. جبکہ آپ نے سنا ہوگا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی ہے۔ چھنا ہوا آٹا کسے کہتے ہیں؟ جو ہم کھاتے ہیں روزانہ۔ ہمارے گھروں میں اگر کسی دن چکی والا تھوڑا موٹا آٹا پیس دے تو اس کے پاس دوبارہ جاتے ہیں کہ لگتا ہے تم نے کسی اور کا دے دیا، یہ موٹا ہے، ہم کو باریک چاہیے بالکل۔ تو ہمارے گھروں میں تو آج ہر مسلمان کے گھر، امیر نہیں غریب بھی، باریک آٹے کی روٹیاں کھاتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی روٹیاں پسند نہیں کی، بلکہ آپ کے گھر کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں بنی، موٹی روٹیاں ہوتی تھی۔ آج ہمارے گھر میں ایک آدھ روٹی موٹی ہو جائے تو آدمی اس کو سائڈ میں کر دیتا ہے کہ یہ میں نہیں کھاتا، کتنی موٹی ہو گئی ہے۔ کہیں دعوت میں جائیں اور روٹی موٹی ہو تو گھر آ کے شکایت کرتے کہ یار اتنی موٹی موٹی روٹی بنا دی تھی، حلق کے نیچے لقمہ نہیں اتر رہا تھا۔ یہ حال ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ تو بہرحال روٹی موٹی صحیح، آٹا موٹا صحیح، نمک کم زیادہ ہو، مرچی کم زیادہ ہو، کچھ بھی کمی زیادتی ہو جائے، لیکن یاد رکھو دسترخوان پر جو چیزیں بھی موجود ہیں تو سب اللہ کی نعمت۔ بنانے والے کا قصور ہے کہ بنا نہ سکا ڈھنگ سے، یا آپ جیسا کھاتے تھے اس کو نہیں پتا تھا، اس اعتبار سے اس نے نہیں بنایا، لیکن ہے تو اللہ کی نعمت۔ اب نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمت کی بے حرمتی نہ کریں، اللہ کی نعمت کو پھینکا اور ضائع نہ کریں۔ یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود کسی بھی کھانے والی چیز کو کبھی برا نہیں فرماتے تھے، اور آقا کا یہ طریقہ تھا، اگر کوئی چیز ایسی موجود ہوتی جو آپ کو پسند نہیں تھی تو آقا اس کو چھوڑ دیتے تھے، کھاتے نہیں تھے، لیکن کبھی برائی نہیں بیان کرتے تھے۔ جیسے بعض لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار یہ میں نہیں کھاتا ہوں، یہ کھانے سے ایسا ہو جاتا ہے، وہ کھانے سے ویسا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دسترخوان پر 10 لوگ موجود ہیں، آپ کوئی چیز نہیں کھاتے، کسی چیز سے آپ کو الرجی ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا ہوں، میں بڑے کا گوشت کھا لوں تو الرجی ہو جاتی، بڑے کا گوشت کھا لوں تو طبیعت خراب ہو جاتی۔ اب اسی دسترخوان پر جو 9 لوگ بیٹھے ان کا کیا؟ وہ بھی تو کھانے والے، اس دسترخوان پر جو لا کر رکھ دیا گیا تم نہیں کھاتے، تم کو پرابلم ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، لیکن تم اس کی 10 برائیاں گنانا شروع کر دو گے، اس کا مطلب وہ جو باقی لوگ ہیں وہ برے لوگ ہیں، یا باقی لوگ آپ کے مقابلے کم اسٹیٹس کم اسٹینڈرڈ والے وہ وہی کھا رہے ہیں، اور آپ کھاتے ہو تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کھاتے ہو تو الرجی ہو جاتی ہے، آپ کھاتے ہو تو طبیعت خراب ہو جاتی۔ تو نقص نہ نکالیں، بلکہ نہ کھائیں اگر آپ کو تکلیف ہے۔ کسی کو پیاس سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو دودھ سے پرابلم ہے، کسی کو شہد سے پرابلم ہے، تو آپ کو جن چیزوں سے الرجی ہو، جس چیز سے تکلیف ہو، ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، لیکن آپ دسترخوان پر اگر وہ موجود ہو تو عیب نہ بیان کریں، اور خاص طور پر یہ خیال رکھیں کہ کبھی برباد نہ کریں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگر کسی نے ایک بوٹی بھی ڈال دی، ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی ہم دعوت میں جاتے تو محبت سے لوگ نہیں، ہم اتنا زیادہ کھاتے لیکن 2 2 4 4 بوٹیاں وہ ڈال دیتے محبت سے، ٹھیک ہے اگر ڈال دی ہے تو اب یہ بھی نہیں کہ آپ سالن کھا کر وہ ساری چھوڑ کر یوں اٹھ جائیں، پہلے ہی آپ کسی اور کو اٹھا کر وہ دے دے تاکہ وہ ضائع نہ ہو، ورنہ آپ کے اٹھ جانے کے بعد تو اسے پھینک دیا جائے گا، تو اس بربادی میں آپ کا بھی تو ہاتھ ہے۔ تو یہ احتیاط کیا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان تم اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہو، اور یہی وجہ کہ اللہ نے تمہارے رزق میں خوب برکت عطا فرمایا ہے۔ آپ جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے دیکھا ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور میرے آقا نے عائشہ صدیقہ سے مخاطب ہو کر کہا عائشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کی جو ناقدری کرتا ہے اللہ ان سے نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ نعمت میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے گھر کھا رہے ہوں، شادی بیاہ میں کھا رہے ہوں، کسی اور کے یہاں مہمانی میں گئے ہوں، خیال رکھیں نعمتوں کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ آپ نے وہ دعوت تو سنی ہوگی، بڑی مشہور دعوت تاریخ کی، سیدنا عثمان غنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی۔ جب میرے آقا صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور میرے آقا کے ایک ایک قدموں کو وہ گن رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم یہ کیا کر رہے ہو؟
عرض کرتے ہیں آقا میری یہ خواہش ہے کہ میرے نبی کے جتنے قدم مجھ غلام کے گھر کی طرف بڑھیں گے میں ہر قدم کے بدلے میں کہ غلام آزاد کر دوں گا. ہر قدم یعنی وہاں کھانے کا انتظام بھی اور نبی کے ہر قدم پر غلاموں کی آزادی بھی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں سیدنا عثمان غنی کے بارے میں میرے آقا نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. 4 بڑی مشہور چیزیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں عثمان سے بڑا کوئی حیادار نہیں ہے. یعنی عثمان بہت زیادہ حیادار، اور اتنے حیادار کہ میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں. آپ سوچیں کہ میرے نبی خود ان سے حیا فرماتے ہیں اور نبی فرماتے ہیں میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں. ارے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اچھا عثمان غنی حیا کرتے تو کس سے حیا کرتے؟ اللہ سے حیا کرتے ہیں. عثمان غنی اللہ سے حیا فرماتے ہیں اور فرشتے عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں اور خود امام الانبیاء عثمان غنی سے حیا فرماتے ہیں. بڑی مشہور روایت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام کر رہے تھے. آقا اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے یا آدھے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا کپڑا جو تھا سرک کر پنڈلی مبارک تک آ گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. سوال کیا گیا کون؟ جواب ملا کہ میں ابو بکر صدیق آیا ہوں، میں ابو بکر ہوں. دروازہ کھول دیا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی آرام فرماتے. صدیق اکبر میرے بابا جان آئے، بیٹھ گئے. گفتگو چلتی رہی. کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. سوال کیا کون؟ جواب ملا میں عمر بن خطاب. دروازہ کھول دیا گیا. آقا یوں ہی آرام فرماتے، وہ بھی آئے، بیٹھ گئے. بات چلتی رہی. کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. سوال کیا گیا کون؟ جواب ملا میں عثمان بن عفان. آقا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عثمان غنی کا جیسے ہی نام سنا میرے نبی نے فوراً آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی تہبند کو بھی آپ نے صحیح کر لیا، یعنی اپنے پیروں کو آپ نے ڈھانک لیا. سیدنا عثمان غنی آئے. بات چلتی رہی. محفل برخاست ہوئی. سارے چلے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بابا جان آئے تو آپ یوں ہی آرام فرما رہے، جب عمر فاروق اعظم آئے تو بھی آپ لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا بھی درست کر لیا. آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ ارے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں کیسی حیا تھی سیدنا عثمان غنی میں، اور آج ہمارے یہاں کیسی بے حیائی کا عالم، کیسی بے حیائی. اچھا دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے عریانیت اور بے حیائی اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے آپ کسی بھی رات ڈھابے پر چلے جائیں آپ کو اکثریت وہاں مسلمانوں کی مل جائے گی. کاروبار کو لے کر پریشان بھی ہیں، روزی روٹی بھی نہیں ہے، پہلے جیسا کام دھندا نہیں ہے، ہر کوئی رو رہا ہے. لیکن مارکیٹ میں نکل جاؤ آپ کو اور چاروں طرف برقعے والیاں مل جائیں گی. وہ چاہے کرلا مارکیٹ ہو، چاہے باندرا مارکیٹ ہو، چاہے محمد علی روڈ ہو، چاہے سینٹا کروز ہو، چاہے ممرا ہو، جہاں جاؤ آپ دیکھ لو آپ کو تعداد زیادہ انہی کی ملے گی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ روزانہ بھلا یہ کیا خریدتی ہوں گی. اچھا کبھی اب یہاں ہمارے یہاں کنٹینیو بارش ہو رہی ہے، بارش آدھا گھنٹے بند ہو جائے اور آپ اپنی کسی ضرورت کے تحت کہ چلو بارش بند ہوئی ہے بریڈ لے لیں، بارش بند ہوئی چلو جا کر ہم انڈے لے آتے ہیں، دودھ لے آتے ہیں، آپ نکلیں آپ جا کر دیکھیں تو آدھا گھنٹہ بارش بند ہوگی فوراً مارکیٹ میں عورتیں نظر آنے لگیں گی چاروں طرف. کبھی کبھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ گھر کیسے بیٹھی رہی ہوں گی بیچاری 2-4 گھنٹے تک. یعنی اپنے ہی گھروں میں ایسا لگتا ہے دل نہیں لگتا ہے. جلدی سے بارش بند ہو تو میں نکلوں گلی کوچوں میں، بازار میں جاؤں، گھوموں پھروں، لینا ہو تو بھی ٹھیک، نہیں لینا ہو تو بھی ٹھیک. گھر کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے تڑپتی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ کے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوا کرتی ہے. مومن اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. اور آقا فرماتے منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی پرندہ پنجرے میں، کہ اب نکلوں کہ تب نکلوں. یہی حال آج کی عورتوں کا ہے. اپنے ہی گھر میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں کہ جلدی سے موقع ملے میں نکلوں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں
اب ڈھابے وغیرہ پہ جو جاتی ہیں ان کی دیکھ لیجئے، وہاں جانے کے بعد بے حیائی، آپس میں سیلفی نکال رہی ہیں، ایک دوسرے کے فوٹوز نکال رہی ہیں، ایک فیملی نہیں ہے 20 فیملیز آئی ہوئی ہیں، لیکن کسی سے کوئی پردہ، کسی سے کوئی شرم، کوئی نہیں پردہ، کچھ بھی حیا نہیں۔ اور اب بے حیائی کا عالم یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ باقاعدہ آپ کہیں کسی ڈھابے وغیرہ پر چلے جائیں، آپ کہیں کسی جو ہے گھومنے پھرنے کی مقام پر چلے جائیں تو وہاں آپ کو نقاب پہنی ہوئی عورتیں سوئمنگ پول میں مل جائیں گی، نقاب پہن کر۔ وہاں 20 مرد موجود ہوں گے آس پاس، برہنہ عورتیں نہ رہی ہوں گی آس پاس، انہی کے درمیان وہ بھی اتر گئی نقاب پہن کر، یہ سمجھتی کہ برقع پہن کر سوئمنگ پول میں نہائیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ کیا بتائیے ایسی صورت میں وہ حال جو انہوں نے بنا رکھا ہے وہ معاف ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اندر والے کمرے میں نماز پڑھو۔ جب میرے نبی نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت پر پابندی لگا دی ہے اور تم برقع پہن کر سوئمنگ پول میں اتر جاؤ، تم ڈھابے میں جا کر، چوک چوراہوں پر جا کر، پکنک اسپاٹ پر جا کر اپنی تصویریں اور سیلفیز نکالتی گھومو اور پھر اس کو اپنے ڈی پی پر، اسٹیٹس پر، فیس بک پر رکھو، انسٹاگرام پر وائرل کرو اور یہ سمجھو کہ اس پر اللہ کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا، تو یاد رکھنا اللہ کی پکڑ سے پوری کائنات مل کر بھی تمہیں بچا نہیں سکتی ہے۔ ہم حیا والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، پھر بے حیا کیسے ہو گئے؟ ہم عثمان غنی سے حیا کو دیکھیں، حیا کو سیکھیں، شرم حیا کو دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میری چادر قیامت میں میرے امت کے مردوں کا سہارا ہوگی، یعنی میری امت کے مرد میری چادر کے سائے میں ہوں گے، اور میری امت کی عورتیں میری بیٹی فاطمہ کی چادر کے سائے میں ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان بے حیا عورتوں کو کیا خاتون جنت اپنی چادر میں لیں گی؟ یہ جو ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں، برقعے پہن کر چٹکلے سنا رہی ہیں، اور بعض کلمہ پڑھنے والی عورتوں نے تو یوٹیوب پر جا کر اپنے بلاگ بنا رکھے ہیں، روزانہ اپنا ویڈیو وائرل کر رہی ہیں، آج میں نے یہ بنایا تھا، آج وہ بنایا تھا، فلاں جگہ سے گوشت آیا تھا، ہم نے بھی بکرا لایا تھا، ہم نے بھی ذبح کر کے وہاں بھجوایا تھا، میں آج یہ بنانے والی ہوں، میرے آدمی کو یہ پسند ہے۔ یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں اس بے حیائی کا نتیجہ کیا ہے؟ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں ذلت ہوگی، جہاں بے حیائی ہوگی وہاں شکست ہوگی، جہاں بے حیائی ہوگی وہاں پر کبھی عزت نہیں حاصل ہو سکتی، وہاں بے عزتی ہاتھ لگنے والی ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کی بے عزتی، پسماندگی، ہمارے اور آپ کی گراوٹ کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے یہاں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کی یہ شام تھی کہ اللہ نے آپ کو شرم و حیا کا پیکر بنایا تھا۔ حضور نے فرمایا جنت میں ہر کسی کا ایک رفیق ہوگا، اور جنت میں عثمان بن عفان میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ان 70,000 کی شفاعت کرا کے عثمان غنی ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ میرے نبی نے یوں تعریف فرمائی، سیدنا عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کی خاطر بیر روما کو خریدا ہے، میٹھے پانی کا کنواں خریدا ہے۔ عثمان غنی نے مسجد نبوی شریف کی زمین کو خریدا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ فرمایا گیا میرے آقا جنت البقیع کی طرف گئے، وہ زمین ایک یہودی کی تھی، وہ یہودی وہاں اپنے جانور باندھا کرتا تھا۔ میرے آقا سیر کرتے کرتے اس طرف گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو آ کر عثمان غنی سے کہا کہ عثمان اس جگہ پر جا کر دیکھو وہ زمین کتنی عمدہ ہے، اس زمین پر فلاں یہودی اپنے جانور باندھتا ہے، جا کر دیکھو زمین کتنی اچھی ہے۔ سیدنا عثمان غنی فوراً تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور آ کر عرض کرتے آقا میں نے وہ زمین خرید لیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وقف کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان میں نے کہا تھا جا کر زمین دیکھو زمین کتنی اچھی ہے، تو عرض کرتے آقا آپ نے کہا زمین کتنی عمدہ ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگی میرے جی نے چاہا کہ میں خرید کر آپ کے حوالے کر دوں، آپ کے حوالے۔ آپ سوچیں وہ جنت البقیع جہاں میرے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہاں 1,24,000 ایسے لوگ اٹھیں گے جس جنت البقیع سے کہ جن کے چہرے جو ہے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، اس جنت البقیع کی زمین کو خرید کر وقف کیا ہے سیدنا عثمان غنی نے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شان ہے۔
سیدنا عثمان غنی کے جو القابات ہیں اس میں ایک لقب ذوالنورین ہے، اور جانتے ہیں ذوالنورین یہ وہ مقام ہے جو سیدنا عثمان غنی کے سوا انسانوں میں کسی اور کو میسر نہیں آیا، اور جانتے یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ آقا نے فرمایا عثمان نے مجھ سے دو نور پا لیا، عثمان نے دو نور حاصل کر لیا، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شان بہت ہے، عظمت بہت ہے، باتیں بہت ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی سمیٹتا ہوں۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ تبارک تعالی ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اصحاب رسول سے، آل رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہمیں سیدنا عثمان غنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے محبوب سے محبتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری محفل پاک کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم